پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور آج استنبول میں ہوگا۔ پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے پر زور دے گا۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد استنبول پہنچ گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے افغانستان کو مذاکرات پر دانش مندی سے کام لینا چاہیے۔ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ہماری سرزمین کے خلاف ورزیاں جاری رہیں تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی بند ہونی چاہیے۔ مزید کہا آرٹیکل 243 کے حوالے سے اظہار رائے بلاول بھٹو کا حق ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر تمام جماعتوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم 14 نومبر کو منظور کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا اسپیکر کو ٹاسک۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہاؤس بزنس مشاورتی کمیٹی کا اجلاس۔ پی ٹی آئی کے سوا تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے۔ قومی اسمبلی اجلاس بھی 14 نومبر تک جاری رہے گا۔ اجلاس کے ایجنڈے اور شیڈیول کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعظم نے تمام وزراء کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے۔ کابینہ ارکان اور ممبران پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مصروفیات کی وجہ سے ایم کیو ایم وفد کی طے شدہ ملاقات منسوخ۔ پارلیمنٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کے لیے حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت حاصل۔ قومی اسمبلی میں درکار تعداد سے زیادہ ارکان کی حمایت موجود۔ 224 اراکین کی حمایت درکار۔ حکومت کو 237 اراکین کی حمایت حاصل۔ مسلم لیگ نون 125، پیپلز پارٹی 74، ایم کیو ایم 22، مسلم لیگ کاف 5، استحکام پاکستان پارٹی 4، مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کے ایک رکن ایوان زیری میں موجود۔ 4 آزاد اراکین کی حمایت بھی حکمران اتحاد کو حاصل۔ سینٹ سے 64 ارکان کے ووٹ درکار۔ حکومت کا سینٹ میں بھی مطلوبہ اراکین کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ۔ اس مرتبہ ترمیم جے یو آئی کی حمایت کے بغیر بھی منظور کی جا سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا مجوزہ 27ویں ترمیم کی چند شقوں پر اعتراض۔ پی پی کے آئینی ماہرین کا مجوزہ ترمیم پر غور۔ این ایف سی ایوارڈ اور تعلیم اور پاپولیشن پلاننگ پر سخت موقف اپنانے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی این ایف سی متعلق ترمیم کی مخالفت کرے گی۔ سبجیکٹ واپس لینے کی ترمیم کی بھی حمایت نہیں کی جائے گی۔ این ایف سی اور صوبائی اختیارات پر ارکان سے رائے لی جائے گی۔ 18ویں ترمیم کے رول بیک پر سمجھوتہ نہ کرنے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ سیاسی صورتحال پر غور ہوگا۔ اہم فیصلے متوقع۔ 27ویں آئینی ترمیم وفاق کے لیے خطرہ ہے۔ پورے ملک میں ہلچل ہے۔ وفاق صوبوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا آپ کچھ لوگوں کو پاور دیں تو وفاق خطرے میں آئے گا۔ صوبے انتظار کر رہے ہیں کہ 11واں این ایف سی ایوارڈ کب آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی خصوصی شرکت۔ سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات کی قرارداد پر اتفاق۔ ملاقات روکنے کی مذمت۔ سہیل آفریدی نے کہا بانی کی مشاورت سے آئینی ترمیم اور این ایف سی پر بات ہوگی۔ شرکا کا اسپیکر سے اپوزیشن لیڈر سینٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی کا 27ویں ترمیم کو متنازع بنانا قابل مذمت ہے۔ پی ٹی آئی اور قائمہ کمیٹیوں میں اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا بیرسٹر گوہر کو جواب۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا سب کچھ مشاورت سے طے ہوگا۔ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے۔ آپ کے بیانات ریاست کے خلاف ہے۔ ایم کیو ایم نے 27ویں آئینی ترمیم کو ناگزیر قرار دے دیا۔ پارلیمان کے باہر گفتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا آئینی ترمیم سے عدلیہ کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ ایوان اس لیے بنا ہے کہ عوام کے لیے قانون سازی ہو۔ فاروق ستار نے کہا کہ آئین مقدس ہے لیکن آسمانی صحیفہ نہیں۔ آئین میں ترمیم پر پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے بلدیاتی خود مختاری کی شق 27ویں آئینی ترمیم میں شامل کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان سے اپوزیشن اتحاد کی ملاقات۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت۔ سینیٹر فیصل واوڈہ بھی مولانا فضل الرحمان سے ملے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا 27ویں ترمیم منظور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ لوگ 27ویں ترمیم کے لیے بےتاب ہیں، میں 28ویں کے لیے تیار ہوں۔ آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہیں۔ پاکستان کی بقا کے لیے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ ضروری ہے۔ پروگرام لائیو ود جامع میں گفتگو کرتے ہوئے کہا 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے۔
28 کو دیکھ رہا ہوں. 18ویں ترمیم کا تو کوئی رول بیک نہیں کرا. 18ویں ترمیم کے اندر جو صوبوں کی مختاری ہے وہ صوبوں کی خود مختاری کھڑی ہے. مسلمان زہران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب. ٹرمپ کے حمایتی قوموں اور سلوا کو شکست. نو منتخب ڈیموکریٹک سوشلسٹ میئر کے پہلے خطاب میں امریکی صدر کو للکار. کہا ٹرمپ سن لیں, نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور رہے گا. اب نیو یارک میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں. اسلاموفوبیا کے نام پر الیکشن نہیں جیتا جا سکتا. موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا. کرپشن کے اس کلچر کا خاتمہ کروں گا جس نے ٹرمپ جیسے ارب پتیوں کو ٹیکس سے بچایا. اب طاقت امیروں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ عوام کے ہاتھ میں ہوگی. طاقتوروں کے ہاتھوں سے مزدوروں کے حقوق چھنیں گے. نیو یارک نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا. نیو یارک اب ایک مہاجر کی قیادت میں آگے بڑھے گا. نیو یارک کو ورکنگ کلاس کے رہنے کی جگہ بنائیں گے. ممدانی نے کہا کہ وہ مسلمان ڈیموکریٹ سوشلسٹ ہیں. انہیں اپنی اس شناخت پر فخر ہے. ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود زہران ممدانی کیسے جیت گئے؟ امریکی صدر نے شکست کی 2 وجوہات بتا دی. کہا ریپبلکنز کے ہارنے کی وجہ ڈیموکریٹس کا شٹ ڈاؤن ہے. انتخابات سے قبل ڈاک کے ذریعے ووٹنگ اور ووٹنگ مشینوں کے خاتمے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا اشارہ. ٹرمپ کے مطابق شکست کی دوسری وجہ بیلٹ پیپرز پر ان کا نام نہ ہونا تھا. CNN کے مطابق 63% امریکی شہری ڈونلڈ ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. فلوریڈا میں بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا, ہم نے نیو یارک میں اپنی خود مختاری کا کچھ حصہ کھو دیا. ایک کمیونسٹ امریکہ کے سب سے بڑے شہر کا میئر بن گیا ہے. زہران ممدانی کی جیت کے بعد بھی نیو یارک کا خیال رکھیں گے. زہران ممدانی کے میئر منتخب ہونے پر نیو یارک میں پاکستانیوں اور مسلم کمیونٹی کا جشن. ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے. سنو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ نیو یارک سٹی کا پہلا مسلمان میئر منتخب ہونے پر بہت خوش ہوں. زہران ممدانی نے 1 سال بھرپور انتخابی مہم چلائی. ہر نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ووٹر سے رابطہ کیا. انگریزی, اردو اور ہندی میں نیو یارکرز کو قائل کرتے رہے. لندن کی طرح نیو یارک میں بھی نفرت ہار گئی, امید جیت گئی. میئر لندن صادق خان کا زہران ممدانی کی جیت پر ایکس پر پیغام. کہا نیو یارک کے عوام نے نفرت کی بجائے امید اور اتحاد کا انتخاب کیا. زہران ممدانی کو نیو یارک کا میئر منتخب ہونے پر دل سے مبارکباد. بلاول بھٹو زرداری کی مبارکباد. کہا روٹی, کپڑا اور مکان کا نعرہ اب انسانیت کا منشور بن چکا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کراچی کی تبدیلی نیو یارک تک پہنچ گئی. نیو یارک نے بھی نوجوان میئر چنا, کراچی نے بھی مرتضی وہاب جیسے نوجوان کو چنا. Today, New York has elected a 34-year-old Muslim mayor. You can't be redirecting or course correcting any more than this. A few years ago, the city of Karachi also elected a young mayor, which almost we had to contest with people like the ex-governor of New York who contested against Zohran Mamdani, and we were successful. So the change started from the city Karachi and it's got to New York. صدر آصف علی زرداری کی دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات. تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اظہار. امیر قطر نے پاک سعودی دفاعی معاہدے کو خوش آئندہ اور بروقت قرار دیا. شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا قطر کو پاکستان اور اس کی کامیابیوں پر فخر ہے. قطر میں پاکستانی کمیونٹی میں اضافہ کرنے کی خواہش کا اظہار. جلد دورہ پاکستان کی خواہش کا بھی اظہار کیا. صدر زرداری کی دفاعی پیداوار, زراعت اور غذائی تحفظ میں تعاون بڑھانے کی تجویز. صدر آصف علی زرداری سے چینی نائب صدر ہانگ جنگ کی بھی ملاقات. علاقائی اور عالمی فورمز پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. پنجاب کابینہ نے کالعدم تنظیم پر پابندی عائد کرنے کی توثیق کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سربراہی میں کابینہ کا اجلاس. پنجاب انسداد انتہا پسندی مرکز کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل کی منظوری. ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام کی منظوری. رجسٹریشن ایکٹ 1908 میں ترامیم. مصر کے ساتھ زرعی تعاون کے معاہدے. پنجاب انسداد انتہا پسندی مرکز کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل سمیت دیگر معاہدوں کی منظوری. DHQ ہسپتالوں میں نئی کارڈیک کیتھ لیبس کے لیے عملے کی بھرتی کی اجازت.
हुकूमत का 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला, PIA की निजकारी इसी साल मुकम्मल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब, कहा मईशत दुरुस्त समत में गामजन पाकिस्तान को बरामदात का मरकज बनाना है। दुनिया भर में टैरिफ रजीम पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ब्लू इकोनॉमी में भरपूर सलाहियत मौजूद है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। टैक्स इस्लाहात ताजरों की मुशावरत से हो रही हैं। आइंदा बजट FBR नहीं टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। रवा माली साल की पहली तिमाही में बिजली के गर्दशी कर्ज में 79 अरब रुपए का इजाफा। पावर डिवीजन ने गर्दशी कर्जे की पहली तिमाही रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2025 तक बिजली शोबे का गर्दशी कर्जा 1693 अरब रुपए रहा। रवा बरस जून तक गर्दशी कर्ज का हजम 1614 अरब रुपए था। गुज़िश्ता साल सितंबर के मुकाबले में रवा बरस सितंबर में गर्दशी कर्जा 774 अरब रुपए कम हुआ। सितंबर 2024 तक तवानाई शोबे का गर्दशी कर्जा 2467 अरब रुपए था। ई चालान पर सियासत हो रही है। ख्वाहिश है किसी का भी चालान न हो। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी जमातें ई चालान पर तनकीद कर रही हैं। लोगों को वार्निंग दी गई, पहला ई चालान मुआफ होगा। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने से जानों का ज़या होता है। ई चालान के बाद अब कराची में बेहतरी नजर आ रही है। सिंध हुकूमत ने किसानों की भरपूर मुआवनत का फैसला किया है। खाद की खरीदारी के लिए फी एकड़ 14,000 रुपए दिए जाएंगे। गंदुम काश्त की तस्दीक के बाद फी एकड़ 8,000 रुपए मजीद फ्राहम किए जाएंगे। कराची में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो जारी है। मुकामी सतह पर तैयार की गई दिफाई गाड़ी बराक और 15 किलो का वॉर हेड ले जाने वाले ड्रोन शुरका की दिलचस्पी का मरकज बने रहे। मुंतजमीन का कहना था कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बेहद पजीराई मिल रही है। ब्लू इकोनॉमी मुल्क की इक्तसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी के लिए MOUs पर दस्तखत हुए। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। ननकाना साहिब में मरकजी प्रोग्राम नगर कीर्तन इख्तिताम पजीर। नगर कीर्तन 7 गुरुद्वारों की यात्रा के बाद वापस गुरुद्वारा जन्म अस्थान पहुंचा। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों ने कीर्तन में शिरकत की। ज़िला इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। सिख यात्री आज गुरुद्वारा फारूकाबाद रवाना हो जाएंगे। 10वीं थल जीप रैली आज शुरू होगी। मुजफ्फरगढ़ टेला छांगा मांगा से चौबारा तक 190 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार। 100 नामवर रेसर महारत के जौहर दिखाएंगे। आज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और टैगिंग होगी। 7 नवंबर को क्वालिफाइंग राउंड शेड्यूल। 8 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 9 नवंबर को प्रीपेड कैटेगरी में थल के सुल्तान का फैसला होगा। मिड पॉइंट चौबारा के सहरा में सकाफती मेला सज गया। गिलगित में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। अस्तौर, सवात, कागान, नारान और दीर के पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। चौराहे कागान ट्रैफिक के लिए बहाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद हल्की बारिश मुतवक्के। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। और मारूफ भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के बेटे अजहान की सालगिरह। सानिया मिर्जा ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तस्वीर में अजहान को मुस्कुराते और वालिदा के साथ केक काटते देखा जा सकता है। अजहान सानिया मिर्जा और उनके साबिक शौहर शोएब मलिक के साहबजादे हैं। सानिया मिर्जा इन दिनों दुबई में मुकीम हैं। सालगिरह की तकरीब में सानिया के दोस्त और अहले खाना शरीक हुए। मद्दाहों का अजहान और सानिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।